معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 3 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پارہ پہلے پارے سے شروع ہونے والی سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بھی جاری ہے۔ اس پارے میں 4 اہم موضوعات یہ ہیں: نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیات بر اور ابواب بر، نمبر 3 قصہ طاعون، نمبر 4 قصہ طالوت۔ نمبر 1 تحویل قبلہ کے حوالے سے، ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی خانہ کعبہ قبلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نمبر 2 آیات بر اور ابواب بر کے حوالے سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آگے ابواب بر میں تفصیلی طور پر ان باتوں کا تذکرہ ہے جن میں صفا مروہ کی سعی، مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو ان کی حرمت، نمبر 3 قصاص، نمبر 4 وصیت، نمبر 5 روزے، نمبر 6 اعتکاف، نمبر 7 حرام کمائی، نمبر 8 قمری تاریخ، نمبر 9 جہاد، نمبر 10 حج، نمبر 11 انفاق فی سبیل اللہ تعالی، نمبر 12 ہجرت، نمبر 13 شراب اور جوا، نمبر 14 مشرکین سے نکاح، نمبر 15 حیض میں جماع، نمبر 16 الہ، نمبر 17 طلاق، نمبر 18 عدت، نمبر 19 رضاعت، نمبر 20 مہر، نمبر 21 حلالہ کے احکامات، نمبر 22 معتدہ سے پیغام نکاح۔ اب نمبر 3 کی طرف چلیں گے، جہاں پہ قصہ طاعون کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں پہ طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ نمبر 4 قصہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا پارہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 بقیہ سورہ بقرہ اور نمبر 2 ابتدائے سورہ آل عمران۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 بڑی آیات، 2 نبیوں کا ذکر، صدقہ اور سود۔ نمبر 1 2 بڑی آیات کے حوالے سے، ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ ہے جو مقدار میں قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اس میں تجارت اور قرض کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے جو آیت مدائنہ کہلاتی ہے۔ واضح رہے کہ آیت الکرسی شرف و مرتبہ اور فضیلت میں سب سے بڑی آیت ہے اور سید الآیات کہلاتی ہے، جبکہ آیات مدائنہ طوالت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ نمبر 2 نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ پھر نمبر 3 پہ صدقہ اور سود۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ نمبر 1 کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ سورہ بقرہ سے مناسبت ہے۔
یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے۔ 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ پھر نمبر 3 میں مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ کے حوالے سے اہل کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 4، انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم سب اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائے گی۔